الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں اور اس سلسلہ وار پروگرام میں جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم دیا کہ قوم کے لوگ گائے ذبح کریں، اور یہ گائے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا یہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، کیونکہ اس پر کیا ہے گزشتہ نشست میں کیا ہے بات آ چکی تھی کہ ایک قاتل مقتول تھا، اس کے قاتل کے بارے میں کیا ہے معلوم کرنا مقصد تھا قوم کے لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام اسی مسئلے اور اسی حادثے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قوم کے لوگوں کو گائے فوری طور پر ذبح کر لینا تھا اور مسئلہ حل ہو جاتا اور مسئلہ پائے تکمیل تک پہنچتا کہ ہاں فلاں قاتل ہے، لیکن قوم کے لوگوں نے گائے ذبح کرنے کے بجائے سوالات پر سوال، وضاحت پر وضاحت طلب کی کہ یہ گائے کس قسم کے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا، لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، یہ گائے نہ ہی بہت زیادہ عمر دراز ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کم عمر کی گائے ہو، عوان بین ذلک، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ اب ایک وضاحت آ گئی تو گائے تلاش کر کے ذبح کر دینا چاہیے، لیکن پھر مزید اور وضاحت انہوں نے طلب کی کہ رب سے یہ کہو کہ یہ درمیانی عمر کی گائے یہ کس رنگ کی ہونی چاہیے، اس کا کیا کلر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب وضاحت آئی، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، ایسی گائے ہو جو زرد ہو، زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو سرور اور خوشی محسوس ہو، چمکتا رنگ ہو، چمکتی ہو وہ گائے، صاف ستھری ہو۔ اب اس پر بھی کیا ہے قوم کے لوگوں نے اکتفا نہیں کیا اور کہا ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو زرد رنگ کی بہت ہیں اور ہم تشویش میں پڑ گئے ہیں کہ زرد رنگ کی گائے میں سے کون سی گائے ہم ذبح کریں۔ رب سے ذرا مزید اور وضاحت طلب کی جائے، انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس گائے تک کیا ہے پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا ان کو، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ موسیٰ نے کہا انہ یقول، تمہارا رب کہتا ہے، حکم دیتا ہے، وضاحت کر رہا ہے، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی گائے ہو لا ذلول، جس گائے کے ذریعے کام نہیں لیا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے گائے جانور ہے اور مختلف جانوروں سے، بعض جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے سواری کے لیے استعمال، گھوڑا ہے دوڑانے کے لیے استعمال، اسی طرح جو ہے گائے بیل بھی مخصوص کاموں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کام لیا جاتا ہے اس سے۔ تو ادھر وضاحت آئی تیسری دفعہ، لا ذلول، ایسی گائے ہو جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اسے کام پر نہ لگایا گئی ہو وہ گائے، بلکہ بغیر کام کیے ہوئی گائے ہو، کبھی اس کو کام کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، گائے سے کام نہ لیا گیا ہو کھیتی میں اور نہ ہی پانی نکالنے میں، پانی پہنچانے میں، ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اسے کھیتی باڑی کے کاموں میں کیا ہے اسے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ آگے اور شرط ہے، وضاحت ہے ان کے لیے، مسلمہ،
وہ گائے کیا ہے؟ مسلمہ ہو۔ کس چیز سے مسلمہ ہو؟ اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض نے کہا، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ، مقاتل رحمہم اللہ ہیں، اور دیگر مفسرین ہیں، کہ مسلمہ سے مراد عیوب سے صحیح سالم گائے ہو، اس پر کوئی عیب نہ ہو، ذرہ برابر، بالکل صاف ستھری، عیب سے خالی وہ گائے ہو۔ بعض نے اس کی وضاحت کی کہ کام کاج کرنے والی گائے نہ ہو، اس سے صحیح سالم ہو، کبھی اس گائے کو کسی کام پر کیا ہے استعمال نہ کیا گیا ہو، اور دیگر دوسری بھی کیا ہے تفصیلات اس کی ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ گائے عیب سے، کسی بھی قسم کا عیب ہو اس سے کیا ہے وہ گائے پاک ہو، کوئی عیب جو ہے اس گائے پر نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اسی طرح اس گائے پر کیا ہے لا شیۃ فیہا، اس پر کوئی داغ نہ ہو، اس پر کوئی داغ، کوئی علامت نہ ہو، یہ بھی عیب کا ایک حصہ ہے۔ اس قسم کی گائے تمہیں ملنی چاہیے کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی گائے جس سے کوئی کھیتی باڑی میں کام نہ لیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اس گائے پر جو ہے کوئی داغ، کوئی عیب جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ الآن جئت بالحق، اب تم نے جا کر کیا ہے مکمل کیا ہے وضاحت جو ہے کی کہ وہ گائے کس قسم کی ہونے چاہیے، اب جا کر کے بات واضح ہوئی اور حق کیا ہے واضح ہوا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس قسم کی گائے ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے فَذَبَحُوهَا، اسے کیا ہے ذبح کر ڈالا، اسے ذبح کر ڈالا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے اتنی زیادہ سوالات کرنا، وضاحت کرنا، شاید کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم ذبح کرنے سے کیا ہے ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے نبی موسیٰ کے ذریعے کیا ہے وضاحت ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہوئے ایسی گائے کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دقت پریشانی میں ڈالنے کے بعد، اور کیا مجبور ہوئے کیا وہ ایسی گائے کو کیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو صفات کی گائے انہوں نے تلاش کرنا شروع کی، ظاہر سی بات ہے تو لوگوں کے درمیان، معاشرے میں، سماج میں، مارکیٹ میں، بازار میں ایسی چیز جس کی بہت ہی خاص صفات ہوں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا ڈیمانڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب مکمل صفات جس کی وضاحت ہوئی، ایسی صفات کی گائے انہیں ملی، تو بہت ہی مشکل سے صاحب گائے جس کی گائے تھی اس نے کیا ہے انہیں کیا ہے دیا، اور شرط کے ساتھ کہ اس گائے کی جو کھال ہوگی، کھال بھر کر مجھے کیا ہے سونا چاہیے، اس مقدار سونا چاہیے، ذرہ برابر کوئی کمی اس سونے میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجبور ہوئے اتنی بڑی مقدار میں اسے سونا دینے پر، تاکہ گائے کو کیا ہے خرید لیں، اور گائے کو خریدنے کے بعد کیا ہے انہوں نے کیا ہے ذبح کر ڈالا۔ یہ معاملہ رہا قوم کے لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیا ہے مختلف سوالات، مختلف وضاحتیں طلب کرنے کے بعد گائے ذبح کی۔ اب گائے ذبح ہونے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، کیونکہ آپ حضرات کو یاد ہوگا محترم ناظرین کہ اس گائے ذبح کرنے کا حکم صرف اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ وہ جو قاتل ہے، مقتول ہے، اس کے قاتل کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ایک شخص بنو اسرائیل کا جو بہت ہی زیادہ مالدار تھا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجے نے وراثت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں اپنے چچا کا قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو کسی اور کے
سامنے دروازے پر یا گھر پر لے آ کر کے جو ہے پھینک دیا، ڈال دیا، تاکہ نام آئے تو اسی کا نام ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اور میں بچ جاؤں، مجھے اپنی چچا کی وراثت کیا ہے مل جائے۔ صبح ہوئی، لوگ پریشان ہوئے کہ قاتل کون ہے، کیونکہ جس کے دروازے پر ملا وہ تو صاف انکار کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ حیات ہیں، اللہ کے نبی رسول، ان کے سامنے اس کیس کو رکھا جائے تاکہ اس کیس کا حل ہو اور قاتل کے بارے میں معلوم ہو۔ قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے معاملے کو لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر قاتل کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک آزمائش تھی قوم کے لوگوں کو، تو قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ گائے ذبح کریں تو اس گائے کی صفات کے بارے میں اور اس کی وضاحت جو ہے طلب کرنے لگے، اور قوم کے لوگ تشویش میں پڑ گئے کہ قاتل کے بارے میں معلوم کرنا اس سے کیا تعلق گائے کے ذبح کرنے سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں آزمانا چاہا، اور گائے ذبح ہو جانے کے بعد قاتل کے بارے میں بتانا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالی کو۔ تو المہم مختلف وضاحتیں انہوں نے بار بار طلب کی، گائے کی وضاحت ہوتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے گائے ذبح کیا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انہیں حکم دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم میں سے کسی نے کسی ایک کا ناحق خون کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، آپس میں تمہارا اختلاف ہوا کہ یہ قاتل کون ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور تم نے جو کچھ چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی وہ سب کچھ ظاہر کر کے رہے گا۔ یعنی قاتل نے اپنے آپ کو چھپایا اور اپنا جرم کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم نے جو کچھ چھپایا اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر کر کے رہے گا۔ ظاہر کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قوم کے لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، قوم کے لوگوں نے جب گائے ذبح کر لیا، اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا انہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کو جو تم نے ذبح کیا، گائے کا ایک حصہ، گوشت کا حصہ لے جا کر کے اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، وہ جو مقتول ہے اس کے بدن پر لے جا کر کے مارو، اس کے بدن پر لے جا کر کے رکھ دو یا مارو، اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، مقتول کے بدن سے گائے کے گوشت کو مارو تم۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں، علامات ظاہر کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے اور تم مختلف قسم کے جرم کا ارتکاب جو ہے نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور ہر پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے ظاہر کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی وضاحت میں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ حکم دیا اضربوہ ببعضھا، کہ گائے کے گوشت کو لے جا کر کے، جو گائے تم نے ذبح کیا ہے اس کے گوشت کو لے جا کر کے تم مردے جو مقتول ہے اس کے بدن سے مارو، قوم کے لوگوں نے ایسے ہی کیا، فوراً جو ہے وہ مقتول کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے زندہ ہو گیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد قوم کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا قتل، تمہارا خون کس نے کیا؟ اس مقتول نے کہا کہ فلاں جو میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا جو میرا وارث تھا، اس نے کیا ہے میرا قتل کیا۔ جب اس نے بتا دیا قاتل کے بارے میں کہ اس کا قتل کس نے کیا تھا، اس کے بعد پھر وہ کیا ہے مردہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہو گیا۔ اب جب دوبارہ مردہ ہوا تو قوم کے لوگوں کو ادھر واضح ہو گیا کہ قاتل کون تھا، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ان کے سامنے کیا ہے کروا دیا، اور قاتل پر جو ہے جو سزا تھی اس وقت وہ نافذ ہوئی، اور اس قاتل کو وراثت میں حق سے کیا ہے محروم کیا گیا۔ اور یہی حکم شریعت اسلامیہ میں بھی
آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کا قتل کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے تو قاتل کو میراث میں کیا ہے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اگرچہ اس کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن جو ہے اس نے اگر قتل کیا ہے تو قاتل کو مقتول کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو المہم یہ رہا قصہ حضرات موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے گائے کا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، گائے ذبح کی، گائے ذبح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ قاتل کون ہے، چنانچہ وہ مقتول کھڑا ہوا۔ جب اللہ کے حکم سے گوشت اس پر مارا گیا گائے کا، وہ کھڑا ہوا، زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ ہاں فلاں میرا قاتل جو میرا بھتیجا ہے، جیسے اس نے بتایا کہ فلاں قاتل ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اسے کیا ہے موت آ گئی، اور جو ہے لوگوں کو کیا ہے اتنا علم ہو گیا کہ فلاں ابن فلاں نے کیا ہے اسی کی بھتیجے نے کیا ہے اس کا قتل کیا تھا۔ حضرات اگر دیکھا جائے تو اس قصے میں بہت زیادہ ہمارے لیے کیا ہے عبرت اور نصیحت اور جو ہے سبق جو ہے ملتے ہیں، جو کہ اصل مقصد ہے قرآن کے قصوں کا۔ قرآنی قصے صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، جس طرح کہانی بیان کر دی جاتی ہے، بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنا کیا ہے، اصل کیا ہے مقصد، اور اصل کیا ہے ان قصوں کے ذریعے کیا ہے مراد ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے ہم ایمان والوں کے لیے، تو ہم اس حکم کو فوری طور پر جو ہے تسلیم کریں، اس حکم کے بارے میں کوئی شک و شبہے میں ہم کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے نہ ڈالیں، ہماری عقل قبول کرے، ہماری سوچ کے موافق ہو یا نہ ہو، ہر حال میں انبیاء کرام یا بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم کیا ہے تسلیم کریں، اسی میں ہمارے لیے کیا ہے خیر اور بھلائی ہے۔ ذرا غور کریے اس قصے کو کہ ظاہر سی بات ہے بنو اسرائیل کے عقل نے اس بات کو ابتدا میں قبول نہیں کی کہ قاتل کا فیصلہ کہ قاتل کون ہے اس کا کیا تعلق گائے کے ذبح کرنے سے۔ حالانکہ بعد میں جا کر کے جب گائے ذبح کر لیے تب جا کر کے انہیں معلوم پڑا کہ ہاں گائے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس گائے کے ذبح کرنے کے ذریعے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے قاتل کے بارے میں ہمیں کیا ہے بتایا اور ہمیں علم ہوئی۔ تو اسی لیے مختلف حالات اور مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر کیا ہے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے، اگرچہ ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، ہماری سوچ کے موافق ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں تمام باتیں فوری طور پر کیا ہے قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم عبرت نصیحت جس پر بات گزر چکی ہے لیکن پھر دوبارہ اشارہ کر دیا جائے اختصاراً وہ یہ کہ دین کا معاملہ آ جائے، احکام شریعت، احکام دین، تو بہت زیادہ سوالات کرنے سے، استفسار کرنے سے ہم گریز کریں، فوری طور پر آسانی کے ساتھ ہم اسے قبول کریں اور اس پر عمل کر لیں، جو ہمارے اندر استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق۔ زیادہ سوالات کرنے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے زیادہ دشواری میں اور پریشانی میں ڈالیں گے، جس طرح بنو اسرائیل نے گائے کے بارے میں سوالات کیا اور آخر میں کیا ہے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے پریشانی میں ڈالا، انہوں نے پریشانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو ان کے ساتھ پریشانی بھی اور تشدد بھی کیا ہے پیش آیا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں ایک نیا قصہ لے کر کے اگلی نشست اگلی ملاقات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم